محمد عجل فرجهم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ تمام مرحومین اور خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ شہید سید علی حسینی الخامنئی کے آج 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کو بھی یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے اسلام، انقلاب اور رہبر کے عشق میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کراچی میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، اور خصوصاً ان کو جن کے لیے یہ یا جنہوں نے انشاءاللہ شامل کرنا ہے ان فاتحہ. حاجی روشن صاحب لکھا ہے، میر محمد علی ہیں، نعیم احمد صاحب، اعجاز علی، اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد. لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد عجل فرجهم واہلک اعداء. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارک خلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ دائمہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین. وقال الحکیم وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیہ او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. الحمدللہ یہ دوسرا موقع ہے آپ طالب علم دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. حالات حاضرہ عموماً ہمارا موضوع رہتا ہے، عنوان بنتا ہے بظاہر اتنا زیادہ، اب آپ لوگ خود بھی اتنا زیادہ کانٹینٹ یا اتنا زیادہ مواد موجود ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ یقیناً آپ احباب خود بھی بہت اچھا، بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہوں گے. لیکن آپ یقین کیجئے، مثال دیتا ہوں آپ کو، آج سے 30-35 سال پہلے، 40 سال پہلے صرف BBC ہوا کرتا تھا ہمارے پاس. خبریں، تحلیل، حادثات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے صرف ہمارے پاس، سننے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک وسیلہ تھا. ہم اسے کہا کرتے تھے BBC. برٹش براڈ کاسٹ ہے، یعنی BBC برطانیہ
اور اتنا تھا کہ ہر گھر 8 ساڑھے 8 بجے رات کو سیربین کی ایک میوزک بجا کرتی تھی. سیربین ان کا ایک پروگرام تھا, اور سب لوگ پاکستان کے تمام جہاں ریڈیو موجود تھا ان کے پاس یہ ایک ہی وسیلہ تھا خبریں جمع کرنے کا, اور وہ بھی BBC, برٹش براڈ کاسٹ. اب آپ سوچئے کہ جنہوں نے بر صغیر کے اوپر 150 سال سے زیادہ قبضہ رکھا ہو, ہمیں استعمار کیا ہو, استحصال کیا ہو, استثمار کیا ہو, ہم انہی سے سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے صحیح خبر لے کر آئیں گے. یعنی اس سے بڑا کوئی لطیفہ نہیں ہے. آج BBC کو تو شاید آپ لوگ لفٹ بھی نہیں کراتے, کوئی دکھتا ہی نہیں ہے اس کو, اور اتنا میڈیا موجود ہے جو آپ تک خبریں پہنچا رہا ہے, تجزیہ و تحلیل بھی دے رہا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اب بہت غنی ہو گئے, پہلے محدود تھے, آج بہت غنی ہو گئے. آپ یقین کیجئے, میں 20-22 سال سے تو آپ سب سے گفتگو کر ہی رہا ہوں, نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں, اور سیاسی حالات پہ ہی کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ جتنا اس زمانے کے لوگ جو 40 سال پہلے صرف BBC سنا کرتے تھے, جتنا اس زمانے کے لوگ صحیح خبر سے بے خبر تھے, صحیح تجزیہ و تحلیل سے فارغ تھے, آج بھی اسی طرح سے لوگ صحیح خبر سے بے خبر ہیں, فارغ ہیں تجزیہ و تحلیل کے اعتبار سے, پتہ ہی نہیں چلتا انہیں ہو کیا رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ جب ایک تھا میڈیا تو چلے ہمیں خبر ایک ہی جگہ سے ملتی تھی, اب اتنے سارے میڈیا, اب تمہیں خبریں بہت جگہوں سے ملتی ہیں. جی نہیں, وہ جو اس وقت اس ایک میڈیا کو کنٹرول کیا کرتے تھے, آج وہ ان تمام میڈیا کو وہی کنٹرول کرتے ہیں. نہیں, یہ تو ہمارا اپنا ہے, RY تو ہمارا اپنا ہے, جیو تو ہمارا اپنا ہے. جی کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے. ایک حد تک ان کو اجازت ہوتی ہے اپنی ساکھ کو بنانے کے لیے, ساکھ کریڈیبلٹی آپ کہتے ہیں نا, صرف اس کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک حد تک سچ بولنا ہے, لیکن اصل میں اس غلط اور جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے, تاکہ لوگ کہیں نہیں وہ جو خبر دی تھی وہ بڑی صحیح تھی. وہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ جو ایک خبر صحیح دی تھی اس کے بدلے انہوں نے آپ کے دماغ میں 90 خبریں ڈالی ہیں, 99 خبریں ڈالی ہیں جھوٹی ہیں, اور ہم صحیح خبر سے اتنے ہی بے خبر ہیں جتنے 40 سال پہلے کے لوگ تھے. یہ مقدماتی بات ہو گئی. ایک درود پڑھیں محمد وعلى محمد پہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری مقدماتی بات, آپ کے ڈیسیشنز میں, آپ کے فیصلوں میں صحیح یا غلط خبر اس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. دوسری مقدماتی بات, توجہ, طالب علم دوست ہیں ہمارے سارے, اور بال کی کھال نکالنا آپ کا کام ہے, اور اگر آپ نہیں نکال رہے تو کمپیوٹر یا طوطے سے زیادہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں. اگر آپ نے لکھی ہوئی باتوں کو, رٹی رٹائی باتوں کو پڑھ دینا ہے تو کمپیوٹر بہتر کر رہے کام. لوگ آپ سے کل استفادہ چھوڑ دیں گے, وہ کہیں گے آپ سے زیادہ معلومات تو AI کے پاس ہیں, آپ سے زیادہ انفارمیشن تو ہمیں AI دے دیتا ہے. غدیر ٹھیک ہے یا نہیں, آپ 10 باتیں کریں گے, AI 500 باتیں کرے گا کہ غدیر غلط ہے یا ٹھیک ہے. تو آج نیا نسل, نیا نوجوان آپ سے کہے گا بھائی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ سے زیادہ انفارمیشن تو اس نے دے دی ہے کہ بھائی کر کسے کہتے ہیں, کر کسے کہتے ہیں. یار میں بتاؤں گا کر کسے کہتے ہیں. ارے آپ چھوڑیں, AI نے بتا دیا کر کسے کہتے ہیں, اب آپ سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ بال کی کھال نکالنے والے لوگ نہیں ہیں, میں پچھلی بات جو پچھلے پروگرام میں نے گفتگو کی تھی میں اس سے بھی ملا رہا ہوں اس بات کو, اور اجتہادی دماغ نہیں رکھتے. بال کی کھال آسان زبان تھا, اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اجتہادی دماغ نہیں رکھتے. اگر اجتہادی دماغ کسے کہتے ہیں؟ اجتہادی دماغ خبر کی حقیقت تک پہنچنے کو اور پھر اس میں
ملاوٹ کو کہتے ہیں۔ ملاوٹ کس چیز کی ہے؟ صحیح خبر تک پہنچنے کے لیے خالی ریسرچر ہونا کافی ہے، جستجوگر ہونا کافی ہے، لیکن صحیح خبر میں اپنا مواد ڈالنے کے بعد نئی نسل کو اس کے مطابق دینے کا عمل، اسے آپ اجتہاد کہتے ہیں، اسے آپ فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اصطلاحی ترجمہ ہو چاہے لغوی ترجمہ ہو، آپ گہرائی کو ہی کہتے ہیں نا، گہرائی پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور آپ سے توقع یہی ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں جو یہاں نظر آ رہی ہیں لائبریری میں، یا جو نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کے استادوں کے دماغ میں، آپ اس سے استفادہ کر کے اس کو پکاتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نئی نسل کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ خوب صحیح یا غلط خبر کا کتنا حصہ ہے کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان سے، آپ کے زمانے کے مسائل اٹھانا چاہتا ہوں میں، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھیں گے، آپ محراب پہ جائیں گے، آپ مجالس پڑھیں گے یا آپ لیکچرز دیں گے، آپ یقین کیجئے لوگ آپ سے اتنے بڑے بڑے سوال کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے اس موضوع پہ تو بات قریب کی بھی نہیں تھی، میں تو موضوع میرا کچھ اور تھا۔ یہ آنے کے بعد پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے پاکستان کے سارے علماء متحد کب ہوں گے؟ ارے بھائی مجھے کیا معلوم پاکستان کے علماء متحد کب ہوں گے، میں تو اپنے چھوٹی سی بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہارے ابا کا فاتحہ پڑھنا تھا، تمہارے یہاں جو مجلس پڑھنی تھی، میں تو کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ یہ بتائیے پاکستان کے علماء متحد کب ہوں گے؟ اتنے بڑے بڑے سوال کرتی ہے نا عوام، کیونکہ وہ آپ کو نمائندہ سمجھ رہی ہوتی ہے اسلام کا، پاکستان کا، دین کا، تشیع کا، ایران کا، انقلاب کا، وہ آپ کو نمائندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے سوال آپ سے کریں گے۔ خوب صحیح خبر کا یا غلط خبر کا کتنا حصہ بنتا ہے کہ میں ایک نظریہ قائم کرتا ہوں اور اس نظریے کے مطابق لوگوں کے درمیان انشاءاللہ بات کرتا ہوں، کتنا حصہ بنتا ہے؟ ابھی جو رائج ہے رائج یہ ہے کہ ہم وہی جو ہم نے سنا ہوتا ہے، وہی جو ہماری انشاءاللہ نظریاتی حیثیت بن چکی ہوتی ہے باتوں کو سننے کے بعد، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے، اس کو منتقل کرتے ہیں، 1% بھی اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بٹھائیے کسی بھی تجزیہ گر کو پاکستان کے، بٹھائیے اور اس سے کہیے بات کرو، آپ کو یقین آپ کر لیجئے کہ اگر وہ 100 باتیں کرے گا، 100 باتیں، اور کوئی سامنے سمجھدار آدمی بیٹھا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان 100 باتوں میں سے 10 باتیں اس نے کہی تھی پہلے، 15 باتیں اس کی آئی ہیں، 20 باتیں اس کی لایا ہے، 40 باتیں اس کی لایا ہے، اس کی اپنی ایک بھی بات نہیں ہے، خالی اس نے منتقل کیا ہے اب تک۔ جب تک یہ رہے گا نا کہ آپ صرف سننے کے بعد منتقل کریں گے، آپ یقین کیجئے کوئی بھی بڑی مشکل کا حل آپ نہیں دے سکتے اس قوم کو، مطمئن ہو جائیے۔ سولوشنز کون دیتا ہے؟ حل کون کرتا ہے؟ مسائل سے نکالتا کون ہے؟ جس نے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام پہ کام کیا ہوتا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، اگر اس سے کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، آخری گفتگو میں، جسے آپ حج کی آخری گفتگو کہتے ہیں بھائی، کہ آپ کی آخری اجتماعی گفتگو غدیر والی ہے، لیکن غدیر کا خطبہ حج کا خطبہ نہیں ہے، حج کا خطبہ مکے میں دیا گیا ہے، عرفہ میں دیا گیا ہے۔ وہ جو آخری خطبہ آپ نے عرفہ میں دیا ہے، اس میں آغاز آپ نے یہاں سے کیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی ہے نا، نہیں، تمہیں تجزیہ و تحلیل کے لیے میں تاریخی کتابیں دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں بائبل دے کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان تورات پڑھنے کی تلقین کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کام کرو، میں چاہتا ہوں اگر تم نے حالات کو ہی سمجھنا ہے، تاریخ کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، تاریخ کی روشنی اپنے مسائل حل، بھائی یہ بھی ایک ایشو ہے، جائیے جا کے اس کو دیکھ لیجئے۔ اسے قرآن کہتا ہے عبرت، قرآن کی اصطلاح میں عبرت ہے کہ آپ گزشتہ حقائق کو دیکھیے، حقائق کو، واقعات کو دیکھیے، اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن ہی دے گا انشاءاللہ آپ کو، کوئی اور نہیں دے سکتی، کوئی اور کتاب آپ کو حقائق نہیں دے گی، تجزیہ و تحلیل نہیں دے گی، وہ بس آپ کو انفارمیشن دے گی۔ آپ انفارمیشن والے لوگ نہیں ہیں بھائی، آپ تجزیہ و تحلیل والے لوگ ہیں۔ ہو تجزیہ و تحلیل ہمارے پاس، اگر یا صحیح خبر کو پہنچانے کا کام، اگر کانٹینٹ کو دماغ میں گھما کے اجتہادی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اگر یہ سارے کام کوئی اور چیز کر سکتی ہوتی
تو پھر رسول اللہ کسی اور چیز کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے آخری حج کے اندر جب امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، یہ ساری بات آپ نے کہاں کہی ہیں؟ اس آخری والے خطبے میں کہی ہیں. بڑا امپورٹنٹ خطبہ ہے وہ، بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے، بہت، جسے مسلمانوں نے اس لیے بھلا دیا کہ اس میں اہل بیت کا تذکرہ آیا تھا، اور شیعوں نے اسے اس لیے بھلا دیا کہ اس کے بعد غدیر آ گیا تھا. ایک بار ضرور اپنی زندگی میں حج سے پہلے اس خطبے کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنی باتیں ملیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ لو بھائی سارے سلوشنز تو رسول اللہ دے کے گئے تھے. آغاز یہاں سے کیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. الحمدللہ اہم بات یہ ہے کہ یہ والی روایت یا یہ جملے اہل سنت دنیا میں بھی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. دو فرق بنیادی ہیں، کہیں انہوں نے ثقلین کو غائب کیا ہے، دو چیزیں ہیں لیکن ثقلین نہیں کہا اس کو، یعنی گراں قدر ہٹا دیا، بھاری چیز ہٹا دیا، ثقلین کو ہٹایا ہے. کہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور کسی جگہ پر انہوں نے اہل بیت کی جگہ اطرت کی جگہ سنت کو جگہ دے دی ہے. لیکن اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے حج کے دن، کرنا تو پڑے گا، آخری حج تھا. یہ جملے آئے ہیں معاشرے میں، آنے پڑیں گے، لانے پڑیں گے، کتابوں میں موجود ہیں. خوب، یہ میں نے بات کیوں کی آپ سے، تیسری اور دوسری مقدماتی بات کا خلاصہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو تجزیہ و تحلیل کے لیے باہر کی خبر سے صرف اس حد تک کہ پتہ چل جائے آپ کو کہ باہر ہو کیا رہا ہے. کبھی بھی اس کو وہ جو ہو رہا ہے، ہو تو رہا ہے، یقیناً ہو تو رہا ہے، لیکن جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہی ہو رہا ہے. ہمیں اختلاف اس میں، ہمیں شک اس میں. تو آپ کو جو خبر باہر سے ملتی ہے نا بھائی، اس میں صرف 1% رول ہونا چاہیے اس خبر کا، 99% رول ہونا چاہیے آپ کے تجزیہ و تحلیل کا. اور تجزیہ و تحلیل آپ کو کوئی نہیں دے گا سوائے قرآن اور اہل بیت کے. مطمئن ہو جائیے. اگر کوئی اور ذریعہ بھی ہوگا، نہیں ہے، صرف یہی ہے. لیکن اس میں سارے مسائل کا حل کہاں ملے گا؟ ہمیں کیا پتا جو سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، آیا اس جنگ بندی کے بارے میں اگر میں کہیں بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے قرآن رہنمائی کرے گا؟ قرآن میں کہاں جنگ بندی اور اسرائیل اور اس طرح کے موضوعات ہوں گے؟ مجھ سے نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے پاکستان میں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رہبر کی شہادت کا ریاکشن میں کیا دکھاؤں؟ اب آپ کہیں گے یار میں بتاتا ہوں آپ کو، میں انشاءاللہ سوچتا ہوں کیا ہونا چاہیے، اور پھر میں آپ سے کہوں قرآن اور اہل بیت، تو آپ کہیں قرآن اور اہل بیت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں ایشو یہ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. میں قرآن اور اہل بیت سے کہاں اس کا سلوشن نکال سکتا ہوں؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی آپ ہی لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے ان تمام مسائل کا حل قرآن اور اہل بیت سے ہی نکالنا ہے. لا رطبن ولا یابسن، یہ دکھاوا نہیں ہے. اور کیا خوبصورت سمیٹا ہے قرآن نے، لا رطبن ولا یابس، خشک اور تر. کوئی اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے خشک اور تر کے علاوہ؟ کیا خوبصورت سمیٹا ہے کہ سب اس میں. اگر تو ہمیں جزیات کیسے پتہ چلیں گی؟ آپ سے کس نے کہا آپ کو جزیات کی طرف جانا ہے؟ آپ نے جزیات کی طرف کبھی بھی نہیں جانا ہے. آپ نے ہمیشہ عقیدے کے مسائل، نظریے کے مسائل، سنجیدہ مسائل، اس کے ذہن کے عقدے کھولنے، آپ نے ہمیشہ یہ کام کرنا ہے. حوضہ میدان عمل میں اترے گا اس وقت انشاءاللہ کہ جب آپ سے مطلوب ہوگا. اب آؤ میدان میں، فیلڈ میں اترو. ابھی آپ سے مطلوب نہیں ہے. ابھی آپ سے مطلوب یہ ہے مشہد متحری کی طرح، ابھی آپ سے مطلوب ہے بھاقر صدر کی طرح، ابھی آپ سے مطلوب ہے امام موسیٰ صدر کی طرح، ابھی آپ سے مطلوب ہے امام خمینی علیہ رحمہ کی طرح. آپ سے مطلوب ہے رہبر معظم. میدان میں نہیں اترے، بظاہر کسی محاذ پہ نہیں گئے، 47 سالہ یا کم سے کم 37 سالہ اپنی قیادت کے دور میں، لیکن نوجوانوں کا برین بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور اللہ کو بھی ادا پسند آئی ہوئی تھی کہ بھائی دینی اس بندے کو شہادت ہی ہے. بھائی یہ تو وہاں سے جنگ پہ نہیں جا رہے، تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے گھر کے اندر ہیں.
ہاں صحیح ہے، دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنا شہادہ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادہ فی سبیلک، یہ دعا آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ملنی اس کو شہادت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی محاذ جنگ پر آج ہے اس کے پیچھے ہاتھ خامنہ ہی گیا، اس کے پیچھے دماغ خامنہ ہی گیا، اس کے پیچھے آمادگی خامنہ ہی صاحب نے کی ہے. یہ رہبر کا کیا ہوا کام ہے. اسرائیل کی سمجھ میں آ گیا تھا، وہ اس کو بہت ہی بیہودہ انداز میں بیان کرتا تھا کہ بھئی آکٹوپس ہے، آکٹوپس سمجھتے ہیں نا جس کے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں. کہا کہ آکٹوپس دنیا کے اندر ہے لیکن اس کا سر ایران ہے. اشدہا موجود ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں، لیکن اس کا سر ایران میں. یہ اشدہا اور آکٹوپس دونوں سواس نتنیاہو کے استعمال، اریل شارون نے کہا تھا آکٹوپس اور اشدہا کہا ہے نتنیاہو نے کہ بھئی یہ ہے لیکن ان کے سر کو کچلنا ہے. ہم کب تک جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے رہیں گے، جس کو وہ پراکسیز کہتے ہیں. میں پراکسی نہیں کہتا، آپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ پراکسیز نہیں ہیں. یعنی حزب اللہ لبنان، یعنی یمن کے مجاہدین، یعنی شام میں انشاءاللہ اٹھنے والی تحریک جو بہت جلدی اٹھنے والی ہے انشاءاللہ، اسی طرح عراق کے حشد الشعبی، یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہیں. پراکسی وہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا مفاد ہو یا نہ ہو میرے کہنے پہ لڑیں، اس کو کہتے ہیں پراکسی. میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ کا مفاد ہے یا نہیں ہے، آپ لڑیں، اس کو کہتے ہیں پراکسی. لیکن یہ جناب زینب کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان سے نوجوان گیا تو کیا آپ اس کو پراکسی وار کہیں گے؟ پراکسی وار ہم کہیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کہیں گے بھائی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. نہیں، تم لوگوں کو ایرانیوں نے استعمال کیا ہے، آؤ آگے نا شام کی حفاظت جناب زینب کے نام پہ لڑو. اصل میں تو جناب زینب کے نام پہ نہیں لڑ رہے تھے، تم ایک پراکسی وار. ہم کہیں گے بھائی غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے پراکسی وار کے لیے، تمہاری معلومات غلط ہیں پراکسی وار کے لیے. آج بھی کوشش کر رہے ہیں اچھے لوگ بھی، میڈیا پر اچھے لوگ بھی، جن کا تحلیل بڑی زبردست ہوتی ہے، مزہ آتا ہے سننے کے بعد، لیکن وہ اپنی ساری تحلیل کو کسی کا جملے کے لیے آپ کے دماغ میں بٹھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ آج کا دن ہے، بٹھایا انہوں نے ایران کی پراکسیز، جان بوجھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں، کیونکہ سب دنیا سننے والی ہے نا کہ کون کون سی شرائط ہیں جن پر آج سیز فائر ہوا ہے، کون کون سی شرائط ہیں. تو بار بار پراکسی 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 دماغ میں بٹھائیں گے. پہلے بٹھا رہے تھے، ابھی بٹھائیں گے کہ اصل میں تو پراکسیز کو بھی کہا ہے، حزب اللہ ہو چاہے یمن ہو، کہ بھائی ہماری پراکسیز پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے آپ. جبکہ ایران نے کوئی بات ہی نہیں کی ایسی. مقاومت ہے، ان کی خود بقا اس میں ہے کہ وہ اسرائیل سے مقابلہ کریں، نہ یہ کہ ہماری بقا اس بات میں کہ حزب اللہ اسرائیل سے مقابلہ کرے. غلط فہمی ہے دنیا کو، ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے ابھی تک جو شہادتیں دی ہیں ابھی تک ایران کی وجہ سے نہیں دی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی تک جتنی شہادتیں دی ہیں ہم نے غزہ کی وجہ سے دی ہیں. ہمارا غزہ کا شہید کہلائے گا، ہمارے رہبر معظم غزہ کا شہید ہے. ابھی تک تو ہم اترے ہی نہیں، ابھی ہم انقلاب کے دفاع میں اترے ہی نہیں. بھائی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ جب ہم دفاع میں اتریں گے انقلاب کے. ابھی صبر، ابھی تو ہم اپنے یہ جو بڑے بڑے ایشوز تم نے کھڑے کیے تھے ابھی ان کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے. ابھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ، اپنے لیے بھی قدم اٹھائیں گے، دنیا دیکھے گی اس وقت. بہرحال کیا بات ہوئی، ختم ہو گئی. تیسری بات بھی ہوئی اور ختم بھی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ آپ نوجوانوں سے جو مطلوب ہے، آپ طالب علم دوستوں سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ صرف خبروں پر اکتفا مت کیجیے گا، اس خبر پہ کام کیجیے گا. کام کر نہیں سکتے آپ جب تک کہ آپ کے برین میں، آپ کے دماغ میں، مثال پتہ ہے کیا ہے، مثلاً اچھی غذا پکانی ہے، اچھی غذا پکانی ہے. اب آپ کو مل تو جائے گی ہر چیز باہر سے، گوشت آپ نے لے لیا ہے، پیاز آپ نے لے لی ہے، ٹماٹر آپ کے پاس ہیں، مسالے آپ کے ساتھ ہیں، تیل آپ نے بتایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ان سب کو ملا کے چولہے پہ رکھنا ہے، گیس چلے گی، ہو جائے گا. تو کیا بغیر کام کیے یہ ساری چیزیں مہیا ہوں لیکن مجھے پکانا ہی نہ آتا؟ جی آغا اب تو دور نہیں ہے یہ والا. اب آپ بس یہ لیجئے گاجر، یہ لیجئے مولی، یہ لیجئے پیاز، یہ لیجئے ٹماٹر، یہ لیجئے گوشت، گیس بھی ہے، پانی بھی ڈال دیجئے، تیل بھی ڈال دیجئے اور نیچے سے آگ بھی لگا دیجئے، اور اس کے بعد آپ کہیں مزیدار کھانا پک جائے گا. تو آپ کہیں گے بھائی بس کرو. یہ نہیں ہوتا، ترتیب ہوتی ہے. پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیسے اتارنا ہے، کس کو پہلے پکانا ہے، کس کو بعد میں پکانا ہے، کسی زیادہ پکانا ہے، کسی کم پکانا ہے. جتنا پیاز پکانی اتنا ٹماٹر نہیں پکانا. آپ کو پتہ ہے جتنا ٹماٹر اور پیاز پکانی ہو سکتا ہے اتنا گوشت نہ پکانا ہو، جتنا گوشت کو گلانا ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو نہ ڈالنا ہو. ارے یہ کیا بات ہے؟ جب ساری چیزیں میرے سامنے ہیں تو آپ مجھ سے، یہی وہ بات ہے جو دنیا کہتی ہے. دنیا کہتی ہے دیکھو اپنی عقل استعمال مت کرو، تمہیں تفکر کی، تعقل کی، تدبر کی، اولی الالباب بننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں دے رہے ہیں، پلیٹ پہ رکھ کے دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں اس کو اسی طرح سے استعمال کرو. اور اگر آپ کو نہیں آتا ہنر، چیزیں آپ کے پاس ہوں، صحیح اور غلط کی پہچان بھی نہیں آتی، بھائی اگر آپ کے پاس برین، تیار آمادہ برین نہیں ہے، یہ حوضہ
یہ مدارس تفقہ کے یہ بڑے بڑے مراکز، یہ آپ کو انشاءاللہ اجتہادی دماغ دینے کے لیے ہیں۔ آغاز سے ہی اس طرف جائیے، آغاز سے ہی دیکھیں نا، لمحہ سے پہلے آپ سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ وہ منابع تلاش کریں کہ جو کسی روایت کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کا کام کرتے ہیں، آپ سے مطلوب ہی نہیں ہوتا لمحہ سے پہلے۔ لیکن جیسے آپ لمحہ میں آتے ہیں، اکثر آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ لمحہ کو اجتہادی کتاب کہا جاتا ہے، کہ جس نے صحیح طرح سے لمحہ پڑھ لیا اب اس کو اس سے اوپر کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ انشاءاللہ نظریاتی فکری اعتبار سے مجتہد ہو گیا۔ لمحہ کو کہا جاتا ہے بھائی، لمحہ کو کیوں؟ کیونکہ یہاں سے انسان تجزیہ و تحلیل صحیح اور غلط اور بہت سارے جو میں نہیں اب یہاں بیان کرنا چاہ رہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں میں ایک فقہی روایت اور یہ فقہی مسئلہ، کتنی چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کا برین، اس کا مطلب ہے کہ حوزہ 5ویں سال سے شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ لمحہ تک پہنچ رہے ہیں 5ویں 4تھے سال تک، حوزہ شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اب تم یہاں پہ تعقل، تفکر، تدبر، اور قرآن نے کتنی تاکید کی ہے، تعقلون، تفکرون، تدبرون، کتنی۔ اور پھر یعنی غصہ آ جاتا تو کہا کہ کیا تالے پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے کیا؟ یہ قرآن غصے میں کہتا ہے، غصے میں کہتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے، لیکن یہ دیکھیے گا جس شخصیت کے لیے جب بیٹھیں وہ کتنا گہرا تھا ان موضوعات میں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 9 سال ہے، 8 سال ہے، خود رہبر معظم فرما رہے ہیں، تو قرآن سے انسیت تو گھر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ میری والدہ کا لہن بہت خوبصورت تھا قرآن پڑھنے کا، میں قرآن سے مانوس ہو گیا تھا بچپن میں ہی، اور جب 9 سال کی عمر میں پہنچا تو میں اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا کہ مشہد مقدس کے بڑے پروگرامز کا قاری سید علی خامنائی 9 سال کی عمر میں، جی 9 سال کی عمر میں مشہد مقدس کے بڑے پروگرامز کا قاری، لاؤ بھائی لاؤ علی حسینی کو لے کر آؤ۔ ارے علی حسینی تو بچہ ہے ابھی 9 سال کا، ہاں اسی 9 سال کے بچے کو لے کر آؤ، اس نے قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں بڑے پروگرامز، ابھی رہبر نے خود اپنی سوانح حیات سنائی ہے، پہنچ جائے گی تھوڑا سے میں ترجمہ ہو گیا آپ تک۔ یہ رہبر موضوع نے خود سنائی ہے اور کہا کہ وہ جو انسیت تھی نا وہ برقرار رہی، قرآن سے رابطہ برقرار رہا، قرآن سے سیکھنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو صحیح آیا عقیدے کے اعتبار سے، نبوت کے، امامت کے، ولایت کے، توحید کے، ان تمام موضوعات کے اوپر آیا میں صحیح ہوں یا نہیں، یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ یعنی وہ جو آپ آسان زبان میں، آپ کی زبان میں طرح کلی کہتے ہیں، وہ 4 کتابیں رہبر معظم کی کہ جو فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ مواد ہے، ان کتابوں میں آج بھی زندہ 50 سال ہو گئے، مسجد کرامت، مشہد، ماہ رمضان، 20-20 منٹ کے وہ لیکچرز آج وہ 4 کتابوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی سعید بھائی نے چھاپ دی، شہید سعید زیدی صاحب نے، دارالثقلین، اور اس کو ایک جگہ پہ بھی جمع کر دیا، ایک جلد میں بھی آ گئیں 4 کتابیں۔ طرح کلی کہا جاتا ہے، چلیں طرح کلی تو فارسی میں کہتے ہیں، منظومہ فکری سے یہ زیادہ اچھا لفظ ہے، منظومہ کہتے ہیں آپ گلیکسی کو، منظومہ آپ کہتے ہیں گلیکسی کو، اور فکری یعنی گلیکسی فکری یعنی کیا مطلب؟ منظومہ فکری یعنی یہ آپ کے دماغ کو وہ بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے کبھی کسی جگہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اوہ سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے، سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو۔ آقا میرا فقہ بہت اچھا ہے، میری الحمدللہ نماز کی قرأت بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ میں فقہی مسائل میں غلطی نہیں کرتا، میری فقہ بہت اچھی ہے، بہت زبردست بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نہ یہ پوچھے گا، نہ وہ پوچھے گا، نہ وہ پوچھے گا، اس نے پوچھنا ہے توحید سناؤ، تمہاری توحید صحیح نہیں تھی یا تھی یا نہیں تھی، بلکہ اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا، تمہارے عمل کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ تمہیں واقعی اللہ کی وحدانیت پر یقین تھا یا نہیں۔ تمہارا عمل خود تمہاری کتاب ہے، خود تمہارا عمل تمہاری کتاب ہے۔ میرا توحید، میری نبوت، میری امامت، میری ولایت، میرا مات پہ نظریہ، اگر میں بیان کرتا ہوں فرشتے آ گئے میں بیان کرتا ہوں، ارے بھائی وہ تو عام لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، تم سے نہیں کی جا رہی ہے۔
تمہارے تو عمل کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا اللہ کو کہ تمہارا توحید پر ایمان تھا، نبوت پر تھا، امامت پر تھا، ولایت۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں آپ کو جو کچھ ملنا ہے اس مدرسے سے ملنا ہے، یہ مقدمہ فراہم کرتا ہے، یہ آپ کو خالی چلنا سکھاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، کتابوں کی پہچان ہوتی ہے، نظریات اور افکار کی پہچان ہوتی ہے۔ بسم اللہ، یہیں سے بیٹھ کے تقلید شروع کریں، سیاست میں کسی کی، اخلاقیات میں کسی کی، فقہ میں کسی کی، تفسیر میں کسی کی، یہیں سے بیٹھ کے یہ مقدمہ فراہم کرنے کی جگہ ہے۔ ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ خوب، اب کہہ رہے ہیں جب میرے پڑھنے کا ٹائم تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں پڑھتا رہوں تو انشاءاللہ کسی مقام تک پہنچوں گا، یہ رہبر نے خود کہہ بھی دیا، لیکن اللہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کہاں سوچ رہے ہو مقام تک پہنچو گے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں پہ پڑھنے کی نہیں، اور انقلاب بھی آنے والا ہے، میری ضرورت ہے قم میں، میرے سارے ساتھی یہاں پر ہیں، متحری یہاں پر ہے، بہشتی یہاں پر ہے، باہنر یہاں پر ہے، بڑے بڑے لوگ ایران میں، تہران و قم میں، اور میں سب کے ساتھ مل کے ایک تحریک بھی چلا رہا ہوں۔ امام خمینی تقریباً قریب ہے کہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ماحول تو بنا ہوا ہے، ایران آنے والے ہیں۔ نہیں، یہاں پر کہا کہ آپ کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کہاں پر؟ مشہد میں، اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارے ایک بھائی اور بھی تو ہیں ہمارے، کہا وہ آپ کے جو بھائی ہیں نا وہ نہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رہبر نے کہا کہ یہاں میں نے یہ سوچا کہ سامنے اتنا بڑا ریولوشن مجھے نظر آ رہا ہے اور اس طرف مجھے میرے والد صاحب بلا رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں میرا بھائی۔ ویسے ایسے موقعوں پر آپ لوگ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن رہبر نے کہا کہ میری سمجھ میں یہی آیا کہ شرعی ذمہ داری میرے والد ہیں۔ آپ نے چھوڑا مشہد، قم، آپ نے قم چھوڑا، تہران کی تحریک چھوڑی، اور آپ چلے گئے گھر والد کی خدمت کے لیے۔ یہ میرے اس سوال کا جواب جو میں نے آپ سے کیا تھا، کیا یار رہبر نے کبھی رہبر بننے کے لیے کوئی کام کیا؟ الٹا وہ کام کیے کہ جو آپ کو رہبریت سے اور دور کریں گے۔ جو بھی اللہ نے آپ سے کام لینا اس سے اور دور کر دیں گے۔ آپ تو اس طرح ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آیت 2 اور 2 4 میں تو یہی کہا جاتا ہے نا، جو دماغ رکھتے ہیں منطقی، استدلالی، فلسفی، آغا یوں ہی ہوتا ہے بھائی، تو جو یوں ہی ہوتا ہے نا 2 اور 4 والا، اس میں نہیں آتے یہ شخصیات اور ان کے فیصلے، اللہ اور اللہ کے کام وہاں سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے ابتدائی مسلمانوں کی سمجھ میں صلح حدیبیہ نہیں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر میں بھی ہوتا صلح حدیبیہ میں تو شاید میں بھی یہی کہتا یا رسول اللہ کیا کر دیا آپ نے، یہ حج کرانے کے لیے لائے تھے آپ ہمیں، واپس پلٹا رہے ہیں۔ کافروں سے صلح، مشرکوں سے صلح، یہ تو ہماری کمزوری کی علامت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے کیونکہ ہمارے 2 اور 2 4 میں نہیں آ رہی تھی صلح، نہ صلح حدیبیہ نہ صلح امام حسن، دونوں چیزیں نہیں آتی۔ علی لڑتے رہے، شہید بھی ہو گئے۔ حسن آپ ایک ہی نسل ہیں، پہلی اگلی دوسری نسل ہیں آپ علی کے بعد، اور آپ نے معاویہ سے صلح کر لی، سگنیچرز کر دیے، دستخط کر دیے آپ نے تو ذلیل کروا دیا مومنین کو۔ کہا نہیں جملہ ہی کہا یا نہیں کہا ہے؟ کہا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں، ہماری بھی عقل 2 اور 4 والی اگر ہوتی تو۔ اب یہاں پر رہبر معظم نے کہا کہ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی خدمت کا موقع مجھے دیا، یہ میرے اس ایک فیصلے کی بنیاد پہ دیا کہ میں نے اس وقت یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے والد کی جا کے عیادت، اپنے والد کی جا کے خدمت کروں۔ اس انسان نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی۔ اب میرا اگلا سوال جو چوتھے مقدمہ بن گیا کہ یہ رہبر یہاں تک جو پہنچے یہ کہاں سے پہنچے؟ اب رہبر فرما رہے ہیں خود کہتے ہیں کہ پھر قرآن سے انسیت ہو گئی، اب تو قرآن و قرآن تھا، قرآن ہی بس میرا اوڑھنا و بچھونا تھا۔ میری سمجھ میں آیا کہ قرآن تو آپ اس کے ساتھ انسیت پیدا تو کریں، آپ اس کے ساتھ مودت پیدا تو کریں، آپ اس کے ساتھ محبت پیدا تو کریں۔ قرآن خود ایک رہبر بن کے، مربی بن کے، قرآن ایک رہبر بن کے، قرآن ایک مربی بن کے خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے، عجیب سا لگ رہا ہے نا، قرآن میرا ہاتھ پکڑے گا، قرآن بیچارہ تو یہ رہا، وہ رہا، پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی آپ سب کے ہاتھوں میں تھا، میں اس کو پکڑتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، قرآن تو میں پڑھتا ہوں، مجھے کہاں پڑھتا ہے قرآن؟ رہبر نے کہا بھائی قرآن آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آپ قابلیت پیدا تو کریں، قرآن آپ کا مربی بن جاتا ہے، آپ قابلیت پیدا تو کریں، قرآن آپ کا رہبر بن جاتا ہے، آپ قرآن قابلیت پیدا تو کریں، قابلیت، ظرفیت،
ظرفیت لے کر آئیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ وہ جملہ ہے جو اب یاد آیا امام زین العابدین علیہ السلام نے, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے, کہ اگر دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے میں اور قرآن, امام کا فرمان ہے نا, دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے میں اور قرآن, تو کہا کہ مجھے اس دنیا کے اندر تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. لفظ رہبر امام نے استعمال کیا, وحشت نہیں ہوگی, تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. کون ہے بھائی قرآن؟ آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے, قرآن پہ تو ہم بھی محنت کرتے ہیں, قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, روزانہ تلاوت کرتے ہیں, الحمدللہ اچھی تلاوت بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں. یہ کون سا قرآن ہے جو آپ کا ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جو میرا ہے؟ یہ مجھے کوئی تبدیلی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنہائی کا احساس ہی نہیں کریں گے. رہبر معظم نے فرمایا پھر تو قرآن نے دینا شروع کر دیا, دیتا رہا قرآن, میں لیتا رہا قرآن, دیتا رہا میں لیتا رہا. یہاں میں رہبر بن گیا. بننے کے بعد قرآن کی تحریک, آپ کو پتہ ہے رہبر معظم نے سب سے زیادہ جس موضوع پر 37 سالہ قیادت میں بات کی ہے, رہبر معظم نے جس موضوع پر اپنے 37 سالہ قیادت کے دور میں جس موضوع پر سب سے زیادہ بات کی ہے وہ قرآن ہے. نہیں وہ امریکہ ہے, وہ اسرائیل ہے, وہ ایران ہے, وہ تحریم ہے, یعنی پابندیاں, سینکشنز. نہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ رہبر نے سب سے زیادہ بات قرآن پہ کی ہے, اور پھر دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بات روایات پہ کی ہے. درس تفسیر, درس خارج, رہبر معظم درس خارج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آغاز کسی روایت سے نہ ہو. روایت پڑھ کے سنائی, ترجمہ, اپنے زمانے کے اعتبار سے تطبیق, اس کے بعد پھر رکھ دی روایت کی کتاب, اور پھر درس تفسیر, درس خارج رہبر کا. ایسے مشتبہ ہم نہیں گئے بھی ہے, ان کی بھی روش یہی ہے, اور بھی اب ایسے علماء کی روش بن گئی ہے. ورنہ حوضے میں سب سے کم استفادہ قرآن اور روایت اہل بیت سے ہوتا ہے, سب سے کم. میں نہیں کہہ رہا, قرائتی صاحب کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, حوضے کی بڑی بڑی شخصیات کہتی ہیں کہ اتنی مرتبہ ہم نے قرآن بھی ختم نہیں کیا, قرآن کے دورے بھی نہیں ختم کیے جتنے ہم نے اپنے طور پہ یہ سمجھا ہے کہ ہم نے رسائل مقاصد کے, کفایہ کے, لمعہ کے جتنے دورے ختم کر کے جتنا غور کرنے کی کوشش کی ہے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے. کبھی قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دیا. اور آپ کی لیڈرشپ جو انشاءاللہ حقیقی معنی میں نائب امام تھے, انہوں نے سب سے زیادہ کام قرآن پہ کیا. رہبر فرماتے ہیں قرآن نے دینا شروع کر دیا, اور مجھے پھر جب موقع ملا, قدرت ملی, تو میں نے اس قرآن کو عام کر دیا. قرآن قرآن قرآن, پورا معاشرہ قرآنی بنانے کی کوشش کی ہے, پورا معاشرہ, لیکن فکر کے ساتھ. ایسے نہیں جیسے آپ کے مدارس میں رائج ہے. پاکستان کے ہمارے برادران کے جتنے مدارس ہیں ان میں قرآن بہت ہے, آپ تعجب کریں گے اتنا قرآن ان کے یہاں بہت ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے نا. ان کو بقیہ کتابوں کی طرف نہیں جانا, جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے انہیں نہیں جانا ہوتا. ان کے پاس قرآن ہی سب سے بڑا, تو وہ بہت کام ہے قرآن پہ. لیکن کیا وہی استفادہ قرآن سے کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت یا جو اللہ نے چاہا ہے, جو رسول اللہ نے چاہا ہے, قرآن سے وہ استفادہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر رہبر موضوع متوجہ تھے کہ خالی قرآنی تحریک سے مراد یہ نہیں کہ آپ سب کو قرآن پڑھنا آ جائے, آپ سب کی قرأت اچھی ہو جائے, آپ سب حافظ بن جائیں. نہیں, آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کے حافظ نہیں محافظ بن جائیں. قرآن کا محافظ کچھ اور ہوتا ہے, قرآن کا حافظ کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر قرآن کو معاشرے میں پامال نہیں ہونے دے گا, قیام کرے گا, وہ انقلاب برپا کر دے گا, وہ جان دے دے گا کہ قرآن پامال ہو رہا ہے. قرآن پامال یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اسرائیل قرآن پامال کر رہا تھا, امریکہ قرآن پامال کر رہا ہے, سعودی عربیہ قرآن پامال کر رہا ہے, کویت بالکل پامال کر رہا ہے. جب قرآن یہ کہے کہ لا تتخذوا اولیاء, کس کو؟ نصارہ والیہود اولیاء, کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ. ہاں انہم اولیاء بعضہم بعض, یہ بھی کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, سرپرست ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں, تم نہیں بناؤ. اللہ نے بہت سخت جملہ کہا ہے کہ کہا کہ جو اولیاء بنائے
تم میں سے ان کو کسی کو بھی، تم میں سے، منکم منہم، تم میں سے کوئی ان کو اپنا ولی بنائے تو کہا وہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو مسلمان ہوں، شیعہ ہوں. کہا کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنا سرپرست کسی بھی موضوع پر بنایا تو تم نہیں رہو گے، تم منہم میں سے ہو جاؤ گے. تم منکم نہیں رہو گے، تم منہم میں سے ہو جاؤ گے، انہی میں سے ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت. یہ زمین تمہاری ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، مستضعفین کے پاس رہنی ہے. یرید کیا یرید؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا. ہم نے طے کیا ہے جنہیں زمین پر مستضعف رکھا گیا ہے، ہم نے یہ زمین جو ہے وہ مستضعفین کے حوالے کرنی ہے، ان کو ائمہ بنانا ہے، وارث بنانا ہے. کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے تو کتاب زبور میں بھی لکھ دیا ذکر کے بعد، تورات کے بعد، کہ یہ جو عرض ہے یرث عبادی الصالحون، یہ تو اللہ کے وارث بندوں کے حوالے ہونی ہے. اب آپ دیکھیں اس کا سارا آئل دنیا کھینچ رہی ہے، اس کا سارا گیس دنیا لے کے جا رہی ہے. گلگت بلتستان سب سے زیادہ خطرے میں مستقبل میں، بلوچستان کے بعد گلگت بلتستان سب سے زیادہ خطرے میں. ساری چیزیں، آپ تو مالا مال ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ. میں بتایا تھا آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی، بات بھی 15-16 سال پرانی ہے. ایک سیمینار سے گفتگو کرنے کے لیے پانی میرے سامنے لایا گیا نیسلے کا، تو میں نے کہا یار میں یہ سامنے مشروم ہوٹل ہے، مشروم جو ہوٹل ہے اس کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، میں نے کہا یار یہ اتنی خوبصورت پانی کی نہر بہہ رہی ہے اور تم مشروم کے سامنے مجھے لا کے یہ نیسلے کا پانی دے رہے ہو، شرم آنی چاہیے یار تم لوگوں کو. کہنے لگے آقا یہ پانی جو ہے نا یہ گیس پیدا کرتا ہے، ایک کہنے لگا آقا یہ پانی جو ہے نا فلاں کرتا ہے. ارے میں نے کہا جو کرتا ہے کرے، اس سے بہتر ہے لاؤ تم وہی پئیں گے. جب میں نے یہ بات سیمینار میں کر دی تو 20 آدمی کھڑے ہو گئے آپ کے یہاں کے، اور انہوں نے کہا آقا جو ہمارے یہاں کا پانی ہے، مختلف گاؤں کے لوگ تھے، ہمارے یہاں کا پانی ہے وہ فلاں بیماری کو صحیح کرتا ہے. دوسرے نے کہا آقا ہمارے یہاں کا پانی اس بیماری کو صحیح کرتا ہے. تیسرے نے کہا آقا ہمارا پانی فلاں بیماری کو صحیح کرتا ہے. میں نے کہا یار آپ لوگ یہ باتیں جانتے ہوئے بھی آپ لوگ نسلیں پیتے ہو، کیوں نہیں پانی کو ایک جگہ جمع کر کے اس پہ لکھ دیتے ہو کہ اس کو پیجیے انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو سب سے زیادہ امیر آدمی تم ہو جاؤ گے. میں خالی پانی کی بات کر رہا ہوں سر، قدرتی چشموں سے پھوٹنے والے پانی کی بات. پھر وہیں پر بیٹھ بیٹھے پتہ چل رہا ہے کہ جو قدرتی اللہ نے ٹربائنیں لگائی ہوئی ہیں، قدرتی ٹربائن سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ٹربائن ہوتی ہے جو ہم لگاتے ہیں بجلی پیدا کرے گی، ایک اللہ نے قدرتی ٹربائن لگائی ہوئی کہ پانی اونچائی سے گر رہا ہے. کہا کہ صرف قدرتی ٹربائنز جتنی ہمارے پاس ہیں اگر ہم اس سے بجلی بنائیں تو ہم پاکستان کی نہیں اپنے تمام پڑوسیوں کی بجلی بھی مکمل دے سکتے ہیں. لو کر لو گل. پانی ایک طرف ہو گیا، قدرتی ٹربائنیں دوسری طرف ہو گئیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ اتنے مالا مال ہیں مختلف چیزوں سے جو آپ کے زمین کے نیچے اور آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، جس پر دنیا کی نگاہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا ٹیلنٹ بھگا رہا ہے، آقا ہم تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ کا بھاگنا. ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کتنے لوگ پڑھنے کے بعد واپس جائیں گے؟ کتنے لوگ گئے؟ اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ گئے؟ 100% آئے ہیں، 2% گئے. آقا 1% بھی نہیں جاتا واپس. بہانہ یہی ہے ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں، پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، وہاں پہ جاب ہی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، آقا وہاں پہ فنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے تمہیں اپنی زمین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ تمہیں. ایرانی کو بھی نہیں پتہ تھا. رہبر کی شہادت کے بعد دنیا سے ایرانی واپس آنا شروع ہو گیا. تم کون ہو؟ امریکہ میں ڈاکٹر تھا. تم کون ہو؟ برطانیہ میں فلانا تھا. تم کون ہو؟ یورپ میں فلانا تھا. تم کون ہو؟ عرب دنیا میں فلانا تھا. تم کون ہو؟ استنبول میں فلانا تھا. نہیں دیکھ رہا آپ انٹرویوز؟ دیکھیں ان انٹرویوز کو. کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایران کتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا دفاع. استعمال سے ٹکرا گئے. وہ ہماری سولائزیشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کی جرت ہے کہ وہ ہم سے ہماری سولائزیشن لے سکے. ایرانی متحد ہونا شروع ہو گیا. بہرحال کیا بات کر رہا تھا میں؟ آخری قرآن نے رہبر معظم نے فرمایا کہ جب یہ قرآن نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا، میں نے قرآن کو عام کر دیا. لیکن اس میں بنیادی نقطہ، یہ آخری نقطہ، اس کے بعد تھوڑے سے ایسی حالت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رہبر معظم فرماتے کہ میں نے جب بہت سارے قاریوں کو سنا تو مجھے مصطفیٰ اسماعیل سمجھ میں آ گیا. بھئی مصطفیٰ اسماعیل قاری باسط سے اوپر تو نہیں ہے، آپ کو مصطفیٰ اسماعیل سمجھ میں کیوں آیا؟ کہنے لگے کیونکہ اس کی قرأت میں، مصطفیٰ اسماعیل کی قرأت میں قرآن کا لہجہ جو وہ بناتا ہے، قرآن اپنا لہجہ رکھتا ہے نا،
میں پوچھ رہا ہوں ایسے ہی آپ سے، یعنی ہم کہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ایک یہ لحن ہے جو قرآن وحی کے ذریعے سے ہمارے جبرائیل نے لا کے رسول اللہ کو دیا، اور ایک دفعہ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ایک بار کہا اصحاب فیل آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ارے سورہ فیل شروع کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مجھے بتائیے گا یہ تین جو مختلف آیتیں میں نے پڑھی ہیں، آیا تینوں کو بیان کرتے وقت جبرائیل کا لحن ایک ہی ہوگا؟ سوال ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہو رہا ہوگا نا۔ آیا رسول اللہ نے اسی طرح سے لیا ہوگا نا کہ اللہ اس بات کو تھوڑا غصے سے، اس بات کو تھوڑا محبت سے، اور اس بات کو تھوڑا تفکر و تعدل تعمل جس کا یہ آپ تحلیلی صلاحیت سے، یعنی آیا اللہ نے ہر آیت کو ایک ہی لحن کے ساتھ؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلتا ہوگا کہ جب یہود اور نصارہ پر بات ہو رہی ہے اللہ کا لحن کچھ اور ہے۔ ہاں یا نا بھائی؟ ایسا ہی ہے نا۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ مصطفیٰ اسماعیل جب آیات کو پڑھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اسی لحن میں آپ کو وہ بات کہے کہ جس طرح جبرائیل نے اس وقت رسول خدا سے کہی تھی۔ عجیب بات ہے، میں نے آج تک اس قرت میں قاریوں کو اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ یا اللہ آپ کہاں تک جا کے دیکھتے ہیں؟ کہا جب مصطفیٰ اسماعیل کہتا ہے نا کہ فرعون کی طرف جائیے موسیٰ انہو طغی، اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو رہبر نے کہا کہ جب وہ بیان کر رہا ہے نا اس کو مصطفیٰ اسماعیل، تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اٹھو قیام کرو، خالی ہماری باتیں سن رہے ہو، اٹھو۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو امریکہ، وہ کہہ رہا ہے اسرائیل، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انا ربکم الاعلی، کرو قیام۔ یہ جو آپ کا رہبر ہے نا یہ کچھ اس طرح سے قرآن کو پڑھتا تھا، آپ کا رہبر کچھ اس طرح سے وحی کو لیتا تھا، آپ کا رہبر کچھ اس طرح سے مسائل کو دیکھتا تھا دنیا کے، کہ اللہ نے سلوشنز دیا ہوا ہے، لا رطب ولا یابس، مذاق نہیں ہے۔ قرآن سے اس طرح کا رابطہ حوضے کی بنیادی ضرورت ہے، اس طرح سے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ دعا کیجئے کہ قرآن اس طرح جیسے واقعی قرآن کو سمجھنے کا حق ہے، یا اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن سے ہدایت اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے لوگوں کو انشاءاللہ اپنے زمانے کے مشکل حالات کے باوجود سلوشنز دینے کی توفیق عطا فرما۔ حالات جنگ بندی ہو گئی، 10 شرائط ایران نے دی ہیں، 15 شرائط ٹرمپ صاحب نے دی ہیں، ملتی جلتی دونوں میں سے نکال کے چربا سا ہمارے پاکستان نے دیا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ 2 ہفتے چیک کر لیں ایران کو، لیکن جب تک نیوکلر بالکل ختم نہ ہو جائے اسرائیل، جب تک ایٹمک کے بعد جو ہے وہ میزائلز تک ختم نہ ہو جائیں، اور جب تک تیسری چیز کیا ہے کہ جب تک یہ طے نہ کر لے کہ ایران اپنے کسی بھی پراکسی کو سپورٹ نہیں کرے گا، جب تک یہ 3 باتیں طے نہیں ہوں گی نا ہم نہیں مانتے۔ بلکہ اس نے اس سے بات آگے بھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ جیسے وہ یہ نہیں لفظ استعمال کیا، میں استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں رہنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ ایران کا اگر نہ مانے تو وجود ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھائی لبنان شامل نہیں ہے جنگ بندی میں، ایران نے کہا شامل کرو، ان کا نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پاکستان کا رول بہت اچھا رہا، جس چیز میں پاکستان کی مخالفت کرنی چاہیے کیجیے گا، جس جگہ پر آپ کو حکومت کو رگڑنا ہے رگڑ دیجیے گا، رگڑنا چاہیے جہاں ان کی غلطیاں ہیں۔ ہم کوئی اندھے بہرے تو نہیں ہیں، ہم سے کیوں توقع رکھتے ہو ہم اندھے بہرے ہو جائیں؟ ہم اندھے بہرے ہو کے کام نہیں کر سکتے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارا شعور ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم آج اگر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اگر ہم کل تمہارا ساتھ دیں گے وہ بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ یعنی ہم پاکستان کی اگر تمہاری مخالفت کرتے ہیں، پاکستانی مخالفت نہیں ہوتی ہے، یہ تو تم احمقوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ تم پاکستان کو جانتے ہی نہیں ہو کہ پاکستان ہے کیا۔ آپ نے دیکھا پاکستان ہے کیا؟ ایران نے نہیں قبول کیا ترکی کی، آپ کو پتہ ہے ترکی نے پہلے سب کہا تھا کہ ہم کروا دیتے ہیں، قابل اعتماد نہیں ہو۔ قطر اس نے کہا میں تو بھائی پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ میں تو 2 مرتبہ پھنس چکا ہوں،
عمان نے کہا نہیں بھائی میرے یہاں تو مذاکرات ہو رہے تھے جس وقت تم نے پہلا حملہ کیا ان کے اوپر، میں بھی نہیں آتا. یہ 3 تو گئے. اب کسی کی جرأت ہے؟ نہ سعودیہ، نہ کویت، نہ قطر، نہ عرب امارات، نہ اردن. یہ تو سارے اسرائیل کے پٹھو ہیں، امریکہ کے پٹھو ہیں. ان کی تو جرأت ہی نہیں تھی سامنے آئے. چائنا اور رشیا بہت خوبصورت کھیلتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ کھیلتے ہیں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی رک جاؤ. جب امریکہ خود ہی ختم ہو رہا ہے چھوٹی سی طاقتوں کے ذریعے سے، وہ تو چھوٹی طاقت سمجھ رہا تھا ایران کو، تو پھر کیا ضرورت ہے ہم بیچ میں آئیں؟ ہمیں دور دور رہنا چاہیے. ہاں کسی جگہ پر ہم نے محسوس کیا کہ ایران کو سنجیدہ خطرہ ہے، جیسے ابھی کل سلامتی کونسل کے اندر ووٹنگ ہو گئی، 15 ملک تھے، 11 ملکوں نے ووٹ ڈال دیا حمایت میں، یعنی ایران کی مخالفت میں. 2 ملک غائب ہو گئے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہاں بڑا اچھا کھیلا تم نے، تم غائب ہو گئے، تم آئے نہیں، اس ووٹنگ میں آئے نہیں، کیونکہ تم ادھر ہوتے تو مصیبت، ادھر ہوتے تو مصیبت. تم نے کہا میں آتا ہی نہیں، تم آئے نہیں. اور 2 نے ویٹو کر دیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ تم نے 2 بڑی طاقتوں سے ویٹو کروا لیا، ورنہ وہ پہلے تمہیں طاقت نہیں سمجھتے تھے. امریکہ اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا تھا. چائنا یا تو اپنے خلاف وہ استعمال کرے گا، رشیا اپنے خلاف استعمال کرے گا، لیکن کسی اسلامی دنیا کے لیے ویٹو پاور استعمال تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور اس کے بعد جرأتیں بڑھ گئیں اسلامی دنیا کی. انہوں نے کہا ہم بھی کوئی چیز ہیں. دیکھیں ایران جتنا مضبوط ہوگا، حوصلہ اصل میں امت مسلمہ میں آنا ہے. یہ وحدت کی طرف جائیں گے 57 ملک کہ جن کو توڑ توڑ کے امریکہ حکومت کر رہا ہے آج تک، نہ نظر آنے والی حکومت. اگر یہ جو سارے بنائے تھے فوجی جو آئے ہیں، امریکہ نے جو اپنے اڈے بنائے ہیں اسلامی دنیا کے اندر، یہ تو ان ملکوں کی حفاظت کے لیے بنائے. اچھا حفاظت کر لی، وہ اپنی حفاظت تو کر نہیں سکا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا؟ بے وقوف لوگ ہو تم نے جگہ دی تمہاری، تم نے بنا کے دیا پیسہ تمہارا، تم ان کو لے کر آئے پیسہ تمہارا، تم نے ان کو کھلانا پلانا سیلری بھی دینی ہے پیسہ تمہارا. خرابی ہو گئی، توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، بنا کے دو تمہارا. چھٹی پہ جا رہے ہیں کچھ امریکن، چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کے پیسے دو پیسہ تمہارا. اسپیشل جہاز دو، فلاں صاحب ملنے آ رہے ہیں پیسہ تمہارا. اچھی کیوں بھائی اتنا خرچہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ $ٹریلین بنانے پر، $ٹریلین اس کو رکھنے پر 8-9 ملکوں میں. یہ تو میں اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں. جرمنی بھی یہی کرتا ہے، چائنا، جاپان بھی یہی کرتا ہے. جہاں جہاں امریکنز ہیں 57 ملکوں میں امریکن ہیں. 57 ملکوں میں اپنی پوری فوج کو تو امریکہ دنیا سے کھلواتا ہے، خود کہاں پکاتا ہے؟ نہ پکاتا نہ کھلاتا ہے. سارا بجٹ پوری دنیا سے لیتا ہے، اپنی فوج چلاتا ہے. اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے. میں پوچھ رہا تھا سعودی عربیہ کو خطرہ کس سے کہ حفاظت کے لیے آئے؟ کویت کو خطرہ کس سے؟ قطر کو خطرہ کس سے؟ عمان کو خطرہ کس سے؟ اردن کو خطرہ کس سے؟ یہ بھی نہیں پتہ ان کو خطرہ کس سے. کہتے ہیں اسرائیل سے. جب زیادہ پوچھے نا کوئی اسرائیل سے، اچھا ادھر اسرائیل سے معاہدے کرنے جا رہے ہو، ادھر اسرائیل کی حفاظت، اسرائیل سے بچنے کے لیے امریکہ کو. اچھا نہیں، اسرائیل سے بچنے کے لیے امریکہ کو؟ عجیب ہے، بڑی عجیب بات ہے. یعنی کتے سے بچنے کے لیے بھیڑیے کو رکھا ہوا. ہم نے وہ کچھ کیا ہے اس 40 دن میں، ہم نے وہ مقام حاصل کیا ان 40 دنوں میں، ہم نے وہ ہیبت بٹھائی ان 40 دنوں میں، ہمارا وہ الحمدللہ چہرہ سامنے آیا ان 40 دنوں میں کہ جو 1300 سال میں کبھی بھی نہیں آیا. آپ نے 1300 سال کا سفر کیا ان 40 دنوں میں، 1300 سال کا سفر کیا ہے ان 40 دنوں میں. وہ سنا تھا نا آپ نے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، سنا ہوا نا؟ یہ بالکل صحیح مثال اس وقت کی ہے. ڈوب رہا تھا امریکہ، سہارا بن گیا تنکا. اب یہ ایک نہیں تھا، 2 تنکے تھے. آپ کا وزیر اعظم بھی اور چیف آف مارشل، چیف آف جو بھی کیا نام رکھے، پتہ نہیں کتنے لقب لے لیے ہیں، بھول جاتے ہیں کون کون سے لقب لے لیے ہیں آپ نے. اتنے عہدے لے لیے ہیں کہ ہم بھی بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا عہدہ آپ نے لے لیا ہے. آج آپ کو اس نام سے پکارے ہیں، کل پھر چینج کرنا پڑے گا، پرسوں پھر چینج کرنا پڑے گا. بہرحال ایک نہیں 2 تنکے. تنکا نہیں یار، تنکا کیسے؟ یہ بھی تو ایک طاقت ہے. ارے بھائی تنکا بس کرو.
وہ ڈوب رہا تھا، اسے دن کا چاہیے تھا، اس نے ایران سے کہا، پاکستان سے کہا بھائی دن کا بن جاؤ. نہیں لگتا رات کو ٹویٹ آیا، مہلت ختم ہونے میں کچھ گھنٹے رہ گئے تھے. کچھ گھنٹے کہاں رہ گئے تھے، 1 گھنٹہ کچھ اور ٹائم رہ گیا تھا، گھنٹے بھی نہیں تھے، 1 گھنٹہ کچھ. 5 بجے ہونا تھا، 3:30 بجے ٹویٹ آ گیا. 160 منٹ رہ گئے تھے، اور 160 منٹ پر ٹویٹ آتا ہے، اور اس ٹویٹ کے اوپر فوراً ٹرمپ صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں اوکے تمہاری بات مان لیتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہو تم دونوں، اور اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا ہے. اتنی بے وقوف سمجھتے ہیں دنیا کو، اتنی بے وقوف ہے یہ دنیا. امریکہ اس ڈپلومیسی کو کسی طرح سے اس سے نکل آئے، کم سے کم 9 دن ہو چکے تھے. 9 دن سے وہ مسلسل ہمارے حکمرانوں کو ہلائے جا رہا ہے، آ جاؤ چلے جاؤ، آ جاؤ چلے جاؤ، آ جاؤ چائے پی لو، آج کھانا کھا لو، آج مل لیتے ہیں، آج بیٹھتے ہیں. اب وہ خود تو نہیں آ رہے تھے سامنے، جیری کو بھیجا ہوا تھا. جیری کون ہے؟ جیری کو بھی انشاءاللہ آپ آہستہ سے پہچان لیں گے کہ وہ جیری کون ہے. یہ مستقبل میں الیکشن لڑے گا، ٹرمپ کی جگہ پہ آئے گا. اس کو بھیجا جا رہا تھا، یا اس سے کہا گیا تھا کہ تم رابطہ برقرار کرو، کسی طریقے سے ہی کروا لو. اس نے کروا لیا جو آپ نے دیکھ لیا. وٹکوف، ارے وٹکوف ساتھ تھا اس کے، وٹکوف کی ویلیو کم تھی، اس کی ویلیو زیادہ تھی. وہ ایز اے پریزیڈنٹ نائب پریزیڈنٹ جا رہا تھا، کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے. ریپبلک الیکشن ہار سکتی ہے، نومبر میں الیکشن آ رہا ہے، وہ تو ہارے گی، لیکن جو بعد میں 3 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں اس میں جیری کو آنا ہے. اور جیری صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سے اپنے پاکٹ میں ایک بہت بڑا، کہ میں نے اس وقت صلح کرائی تھی کہ جب امریکہ بہت ہی مشکل حالات میں پھنسا ہوا. ابھی تو نہیں کہہ سکتے مشکل حالات، جب یہ الیکشن کمپین شروع ہوگی پھر یہ ساری باتیں کھولیں گے. جیسے داعش کے بنانے کو کلنٹن نے کھول دیا تھا الیکشن کمپین میں، وہاں پر آ گیا کیونکہ اس نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ تم نے بنائی تھی داعش، اور اس نے ایکسیپٹ کیا، کتاب میں بھی لکھ دیا. تو یہ باتیں بعد میں آئیں گی نا، اس بڑا ووٹ میں کام آئے گا کہ جیری صاحب نے بہت بڑا کام کیا تھا، اس وقت تنکے مل گئے تھے اور تنکوں کے سہارے سے اس نے ہمیں بچا لیا تھا. برقرار رہے گی یا نہیں میرے لیے مشکوک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ جب بڑی والی جنگ بندی ہو گئی اور مجھ پر میزائل ایران سے نہیں آئیں گے تو میں اپنا کام کرتا ہوں، میں نپٹاتا ہوں اس کو. تو قوی امکان یہ ہے کہ حزب اللہ، جیسا کہ دیکھ بھی لیا آپ نے، جو کل کی بمباری ہے لبنان اور بیروت پہ خصوصاً، ایک ساتھ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. مارنا ایک آدمی کو تھا، ان کے اپنے بقول ایک شخصیت کو شہید کرنا تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ جب تک بڑی سیز فائر ہوا میں لبنان کو لپیٹ دیتا ہوں، حزب اللہ کو لپیٹ دیتا ہوں. اور اسرائیل اپنا امریکہ کے دماغ میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام جو ہے نا وہ اس پہ یمن پہ کر لیتے ہیں. یمن کو جرأت نہ ہو کہ وہ ریڈ سی کو بند کرے، کیونکہ یہ سمندر تو پہلے بند ہوا ہے، جس کو آپ بنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز تو بند ہوا ہے، تو اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کہیں اسٹریٹ آف مندب بھی بند ہو جائے، باب المندب. تو اس کو کھولنے پر تھوڑا کام کر لیتے ہیں. 15 دن ان کو مل گئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیٹ کے سانسیں لے رہے ہیں. تھک گئے تھے بیچارے اچھل کے، لیٹ کے سانسیں لے رہے ہیں بڑی بڑی، تاکہ کسی طریقے سے ان کو. ایران کو بھی یہ صلح چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران کو بھی یہ صلح چاہیے تاکہ ہم بھی دوبارہ سے اپنی تیاری کو مکمل آگے بڑھائیں. بھائی ہمیں جو کچھ ہم دفاع کر رہے ہیں اس میں صرف ہمارا رول ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات کیا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز خود بنانی ہے. ہمیں کسی نے دینا ہے، ہمیں میزائل کسی نے دینا ہے، گولی کسی نے نہیں دینی. میزائل کی بات کر رہے ہیں آپ، ہمیں سب خود بنانا ہے. جب ہمیں خود بنانا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سانس دو، سانس لینے دو تاکہ ہم خود بنائیں. ہم تیاری کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں اگر 1 مہینے کے اندر 15 میزائل بنتے ہیں تو جنگ کی حالت میں 1 مہینے کے اندر 100 میزائل بنتے ہیں. یہ جنگ کا کمال ہے. آپ کو بھی معلوم ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کتنی تیزی سے وحدت، علماء کی حیثیت، تنظیمیں مل جاتی ہیں، بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ حالات خراب ہوئے تو حالات خراب ہوئے تو ہمارا دماغ تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو پینڈنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو پینڈنگس ختم ہو جاتے ہیں. بھائی یہ فوراً کرو، اس کو کل کے لیے مت ٹالو، پرسوں کے لیے پینڈنگ مت کرو، آج ہی کرو. تو یہ دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے، متحد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. علماء ادھر سے ادھر آنا شروع ہو گئے، وہ اس کے پاس جا رہا ہے، وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ پھر وہی والی باتیں کر رہا ہے. یعنی ایک ہلچل ہو جاتی ہے. وہ اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے. اب جو بات یا آیت میں نے پڑھی تھی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیہ اور ننسها. ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے. اب آپ کو تو میں نے ناسخ اور منسوخ نہیں سمجھانا انشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے. اور ننسها، یا ہم اسے بھلاتے نہیں ہیں، آپ کے دماغوں سے بھلانے یا اتارنے نہیں دیتے. ناتی بخیر منہا، مگر ایک اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. اگر رہبر معظم چلے گئے، مشتبہ آ گئے، اوکے ہو گیا، یہ بھی ایک آیت کی جگہ آیت نے لی ہے، لیکن بات یہ یہاں پہ یہ والی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بات ہے. وہ یہ کہ ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ کو وقتی طور پہ بہت درد و تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ اگر آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، ایک اور بڑا دروازہ کھول دیتا ہے. اور وہ اصل آیت ہوتی ہے جو کسی آیت کی جگہ لے لیتی ہے. جیسے قرآن نے خود کہا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین. اللہ ہے جو مومنین کے دلوں میں سکون کو لے کر آتا ہے. کیوں بھائی، کیوں لے کر آتا ہے سکون؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس لیے کہ جو ایمان پہلے سے تمہارے دلوں میں ہے نا، ایمان ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اگر کسی حادثے سے ایمان آیا ہے، نہیں، اللہ اس دل کو سکون دیتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. کس وقت کیا کرنا ہے، دونوں چیزوں کا اس کو حکمت کہتے ہیں. کس وقت کیا کرنا ہے اسے حکمت کہتے ہیں. یہ حکمت اللہ ہے بھائی، حکیم تو اصل اللہ ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. خوب، پہلی آیت. دوسری آیت جب نے پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، داخل جاؤ جنت میں، ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جب کہ اب تک تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو تم سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا ہے. پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا پتہ تمہیں؟ مستھم الباساء والضراء، جب انہیں مشکلات پریشانیوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. زلزلوا، لرز گئے، زلزلہ آ گیا ان کی ذات میں، اتنا سخت تھا وہ وقت جو ان پر پڑا ہے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے آپ پر، اللہ پر، وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول بھی کہنے لگے، آپ کے ساتھ صاحبان ایمان بھی کہنے لگے، اتنی مشکلات پڑی ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی نصرت بہت قریب ہے. اپنی آنکھوں سے آپ ان آیات کے مصداق دیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے اپنے زمانے میں آپ ان آیات کو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہوتے، یقینی طور پہ کوئی بھی آپ سے بات کی جاتی، آپ قرآن کی آیت سناتے. قرآن کی آیت کس کی طرح جی؟ حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور حسن نصر اللہ، اور انشاءاللہ آپ کا عبد الملک حوثی، آپ کے مجتبیٰ خامنئی. بھائی اتنا اطمینان ہے، اللہ کی زبان میں جواب دیتے ہیں دنیا کو. اسے کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھنا. اللہ کی زبان میں اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے زمانے کے استعمار کو، اپنے زمانے کے امریکہ کو آیاتیں دیتے ہیں. ان کی نگاہ میں ابھی بھی فرعون سے بات کرنے کے لیے موسیٰ چاہیے، ابھی بھی نمرود سے بات کرنے کے لیے ابراہیم چاہیے. آپ کے زمانے کے ابراہیم، آپ کے زمانے کا موسیٰ، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بغیر عصا کے. ارے موسیٰ اتنا بڑا کام کیا، عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، اللہ کا ایک آسرا آپ کے پاس تھا. یہ دیکھو جو آپ کے بعد کا مومن ہے، یہ اللہ پر کس طرح کا اعتماد کر رہا ہے، عصا بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے ان معی ربی سیہدینی. ارے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں کسی مقام کو گرا اور کسی مقام کو اٹھا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایمان جو شروع وہاں سے ہوا تھا، آج وہ درجات طے کرتے 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 کہاں پہنچ گیا ہے. نہ ید بیضا، نہ عصا، نہ آگ میں پھینکا گیا اور میں ہو گیا گل گلزار، بردن و سلامہ. اس کے باوجود میرا ایمان دیکھیں آپ، ان معی ربی سیہدینی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا. اس ایمان کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تشیع کا سفر شروع ہوا ہے. تشیع کا سفر شروع ہوا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، اسی سطح پہ تیار کریں انشاءاللہ کہ خدا آپ میں سے وہ قیادتیں نکالے کہ جو پاکستان کو، جو عالم اسلام کو، جو تشیع کو انشاءاللہ نجات دے سکے. یا اللہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما. تمام شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ جوانوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے شہادت کے بعد، رہبر کی شہادت کے بعد. رہبر معظم کو یاد رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں جنہوں
کے لیے فاتحہ شروع میں نام لے کے پڑھائی گئی، ان کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.